کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم داخل ہوئے، میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کا جواب دیا تو ہم نے گویا اللہ کا ذکر بھی کر لیا، اور ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی بات بیچ میں کہی کہ جی جیسے کہ فرض کیجئے کہ کسی کے اس کے حوالے سے ہے، کوئی ہدایت کے حوالے سے ہے اور کسی اور بات کے حوالے سے ہے، تو ہم سبحان اللہ کہہ دیا تو اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اسی طرح سے جب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو دیکھیے کہ یہ ذکر ہو گیا۔ تو کسی بھی اپنی محفل کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے جو ہے وہ خالی نہیں رکھنا چاہیے، اس کی دنیا میں بھی بڑی درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، اور آسمانوں پر اور قیامت کے بعد جو اجر و ثواب ہے وہ بے انتہا یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ جنت میں بھی ہوں گے اور انہوں نے یہ عمل نہیں کیا ہوگا کہ کسی مجلس میں موجود ہیں اور اللہ اور رسول کا ذکر نہ فرمایا ہو، نہ کیا ہو، تو وہ یعنی جنت میں ہونے کے باوجود اس پر ملال کریں گے کہ ہم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا۔ بالکل، یعنی حضور نے ابھی آپ نے بھی جو بات بڑی زبردست بات ہے کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر ساتھ ہونا اور شفاعت ملنا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے صلے میں اور اس کے بدلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت اللہ کے حکم سے جو نصیب ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ جی وہ محبت نصیب ہوگی، وہ قرب نصیب ہوگا، ظاہر ہے وہ خوش قسمت لوگوں کو ہوگا، اور وہ خوش نصیب یہ کہ جو دنیا کے اندر یہ کام جو ہے وہ انجام دیتے رہے۔ اچھا، ایک اس حوالے سے میں ایک بات کہوں کہ یہ بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی برکت ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی عرب ممالک میں جو رہنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر جب کبھی تو میں ہو جائے، آپس میں بحث ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں یا اخی صلو علی النبی، تو یا اخوان صلو علی النبی، اور اس کے بعد میں جب جو شخص بھی یہ کہہ دے تیسرا پر، تو وہ جو دونوں بحث کرنے والے ہیں وہ ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، وہ اللہم صلی وسلم علیہ کہہ کے اور بالکل اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک ایسی چیز میں نے دیکھی ہے وہاں پہ کہ اس سے امن اور سلامتی پھیلتی۔ بے شک، اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے یہ بات تو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ایسے لوگ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور درود کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک تو وہ درود ہے، درود ابراہیمی، جسے کہ ہم پڑھتے ہیں اس میں نماز کے اندر، اور اس میں تقریباً بہت سے صحابہ کرام سے جو مروی ہیں روایات، تو اس کے اندر وہ درود ابراہیمی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ سے اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے تھوڑا سا جو اضافی الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ، یہ اس میں اضافہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ سب کی اتفاق رائے یہ ہے کہ یہ ہمیں جو تعلیم کیا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اور اپنی آل کو جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کو سکھائے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ صلاۃ و سلام بھیجے۔ بے شک، تو یہی وجہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی رضی اللہ تعالی عنہم عنہ یا عنہا جو ہے، اور اسی طرح سے کہ علی آل محمد یعنی جو صلاۃ و سلام ہے آل محمد پر ہو، تو گویا یہ بھی یعنی ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو پڑھنے والے کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے مدح سرائی کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف علماء کرام نے، پھر اس کے بعد شورائے کرام نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو عین عبادت سمجھا، اور بڑی سعادت ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ مدح سرائی کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ نعت شریف میں بھی اکثر درود لکھتے ہیں اور اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں روایت کو، یہ عمل کتنا مستحسن ہے؟ یہ اصل میں دیکھیے بہت بڑا عمل ہے اور بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ ایک تو درود ابراہیمی ہو گیا کہ جو اسناد کے ساتھ ہے اور جو تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسی سے یعنی متاثر ہو کر جو ہے اس کے تاثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو جو شورائے کرام ہیں یا جیسے آپ نے سلف صالحین کا ذکر کیا اور تابعین، تبع تابعین اور دیگر لوگ آج تک کے درود کو شامل کرتے ہیں نعت میں، اور بسا اوقات حمد میں اور نعت میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام درود جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضافی طور پر لوگوں نے اس کو ترتیب دیا، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آ جاتا،
جس کو آپ نعت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ بھی مطلب اسی نسبت سے پڑھنا چاہیے کہ یہ ایک نعت ہے. جیسے ہم نعت پڑھتے ہیں احترام کے ساتھ, اسی طرح سے اس درود کو بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں, مطلب پڑھ سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ نے کہ 4 مصرے ہیں ان کے اور بڑے مشہور ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سبحان اللہ. یہ 3 مصرے انہوں نے کہے اور چوتھا مصرع نہیں آ رہا, ذہن میں نہیں آ رہا ہے چوتھا مصرع. اب آپ بے چین ہیں, اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں, بار بار پڑھ رہے ہیں, آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعدی ایسے کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے, ایسے کیوں نہیں کہہ دیتے. تو یہ چوتھا مصرع جو ہے یہ اس طرح ان کو ملا. تو آپ اس سے دیکھیے کہ یہ کتنی یعنی بابرکت چیز ہے. بے شک, اور عین سعادت ہے کہ انہوں نے اس طرح بہت بڑی سعادت پسند فرمایا اور پھر خود رہنمائی فرمائی کہ اس کو اس طرح مکمل کر لیا جائے. اچھا, درود شریف کے حوالے سے جب آپ بات کر رہی تھیں, لوگ بس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کل ظاہر ہے کہ موبائل فون ہر شخص کے پاس موجود ہے اور اس میں مختلف قسم کی ہم رنگ ٹونز بھی رکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ اس میں درود شریف بھی لگا لیتے ہیں کہ جب کال آتی ہے تو درود شریف بجنا شروع ہو جاتا ہے, آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر درمیان میں وہ کال ریسیو بھی کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ امرین, اس کے حوالے سے تو فتاوے بھی آ چکے ہیں. ہر نئی ایجاد جو ہے وہ ہمیں اس کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس کو استعمال کرنے میں. بے شک. اور ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, اور پھر یہ جو چیزیں ہیں ان کا ایک احترام اور تقدس ہے, اور وہ تقدس اور احترام جو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اب جب یہ موبائل پر یہ یعنی درود آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم اٹھا لیتے ہیں تو وہ کٹ جاتا ہے. بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا تقدس جو ہے مجروح ہوتا ہے, تو نہ آیت ہو, نہ اذان ہو, اور نہ یہ ہو. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ابھی ہم نے بات کی کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین سعادت ہے. تو آئیے اس وقت پروگرام دیکھتے ہیں کاروان مدحت.